علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اسکرین پر آپ کو ایک چینل کا ایڈ نظر آ رہا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یو اے کی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے نئے قوانین کے بارے میں بات کروں گا کہ ڈیپورٹ ہونے والے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے تعلیم سے جڑی دو خبریں ہیں، ایک یو اے کے حوالے سے اور ایک پاکستان کے حوالے سے۔ یو اے کی گورنمنٹ نے وہاں کی جو ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بہت سی خبروں کی تردید کی ہے، جس میں نئے ٹائمنگز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اب ظاہر ہے 4.5 ہفتے کا جو کام کرنے والا ہفتہ ہوگا، 2.5 دن آف ہوں گے، آدھا دن جمعے کی چھٹی، یعنی جمعے کے دن آدھا دن آپ کو اسکول میں گزارنا ہوگا، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ بتایا گیا کہ جلدی اس بارے میں اعلان کیا جائے گا، البتہ جو وہاں کے والدین ہیں طلبہ کے، وہ کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، لیکن والدین سے کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں یا یوٹیوب پر اس حوالے سے گمراہ کن انفارمیشن پر یقین نہ کریں۔ دوسری خبر ہے پاکستان میں جو این سی او سی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے کووڈ کے حوالے سے، اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ دسمبر کی بجائے اب جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں، تعطیلات ہیں، وہ جنوری میں دی جائیں گی۔ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ کب یہ چھٹیاں دی جائیں گی، لیکن آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آج کل شدید سردی پڑ رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں درجہ حرارت -5 یا 6 درجے تک گر چکا ہے۔ بلوچستان کے خیبر پختونخوا کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ امید ہے گورنمنٹ اس حوالے سے بھی کوئی سوچ بچار کرے گی کہ اس شدید سردی میں بچوں کا، خاص طور پر چھوٹی کلاس کے بچوں کا اسکول جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اب آتے ہیں جناب ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جو نیا قانون، بڑا دلچسپ ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ازبکستان کے ایک شخص کو اس سال 22 ستمبر کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی گاڑی میں کوئی نشہ آور چیز تھی اور اس حوالے سے سی آئی ڈی کو اطلاع ملی، اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی، اس سے وہ نشہ آور چیز برآمد ہوئی۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ چرس تھی، ہیروئن تھی، آئس تھی، یا جو بھی نشہ تھا۔ اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا، یعنی اس کے یورین ٹیسٹ، جس کو پیشاب کا ٹیسٹ کہتے ہیں، اس میں تصدیق ہوئی کہ یہ نشہ استعمال کرتا ہے۔ بعد میں اس نے اعترافی بیان بھی دیا کہ ہاں اس کے پاس یہ جو نشہ آور چیز ہے وہ اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس شخص کو بات ڈیپورٹیشن کی ہے۔ اب ڈیپورٹیشن کے حوالے سے نئے قانون کی ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ شروع ہوا اور 28 نومبر کو اس شخص کو 5000 درہم کی جرمانے کی سزا سنائی گئی اور ساتھ ہی ڈیپورٹیشن کی سزا سنائی گئی کہ اس کو فوری طور پر ڈیپورٹ کیا جائے، پہلے اس سے جرمانہ وصول کیا جائے۔ اس شخص کے وکیل نے اپیل کی دوسری عدالت میں اور وہاں پر اس نے بتایا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس شخص نے، اس کا کوئی ماضی میں کوئی مجرمانہ، جسے آپ کہہ لیں کہ کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے، یعنی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے، کسی بھی جرم میں یہ ملوث نہیں رہا، اور منشیات جو اس نے استعمال کیے ہیں وہ اس نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں، یہ فروخت نہیں کر رہا تھا، اور وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 20 سال سے یو اے میں رہائش پذیر ہے اور اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے۔ اگر اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس کو اپنے ملک میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کی فیملی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ اور ساتھ ہی وکیل نے یہ حوالہ دیا کہ اب تو ڈیپورٹیشن کا قانون جو ہے وہ منشیات استعمال کرنے والوں کے لیے بدل چکا ہے، اور چاہے ان کو سزا بھی ہو جائے، اور یہ قانون جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے قوانین تبدیل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 2 جنوری سے یہ قوانین جو ہے وہ نافذ العمل ہوں گے۔ کچھ قوانین 2 فروری سے ہوں گے، لیکن یہ قانون جو ہے وہ 2 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ وکیل کی اس درخواست پر عدالت نے اس کو، موصوف کو، یعنی ملزم کو ڈیپورٹ
کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا نئے قوانین کی روشنی میں، البتہ اس کا جرمانہ برقرار رکھا۔ جرمانے سے مراد وہی 5,000 درہم اس کو ادا کرنا پڑیں گے، ظاہر ہے اسی میں اس کی عافیت ہے۔ لیکن اس قانون کا سے جو اچھی بات سامنے آئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جرائم پر اس سے پہلے ڈیپورٹ کر دیا جاتا تھا۔ میری یہ ویڈیو یا یہ سارا معاملہ یا کیس آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا کسی کو اس طرح کی سزا ہو چکی ہے ڈیپورٹیشن کی، تو آپ اپنے وکیل کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں اور ڈیپورٹیشن کا جو نیا قانون ہے اس کا سہارا لے کر اپیل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے۔ چھوٹے موٹے قوانین پر، جرائم پر اب آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا جس طرح ماضی میں کیا جاتا تھا۔ البتہ خدا نخواستہ آپ نے کوئی بڑا جرم کیا ہے یا منشیات فروشی میں آپ ملوث رہے ہیں اور اس معاملے پر آپ کو قید ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنی قید پوری کریں گے، جرمانہ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو چھوٹے موٹے قوانین ہیں اس کے حوالے سے اب آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ڈیپورٹیشن کا قانون اب تبدیل ہو چکا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔